آج پہلی رجب اور پیر کا دن ایک ساتھ آ چکے ہیں اور رجب کا یہ بہت بڑا دن ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ رجب کی یکم تاریخ اور پیر کا دن ایک ساتھ آ جائے۔ آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی پہلی تاریخ اور پیر کے دن کا وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جو برکتوں اور رحمتوں والے ہیں، اور اس دن کا سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، پورا سال ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں ملتے رہتے ہیں۔ بے شک ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس لیے آج وہ مبارک گھڑیاں ہیں، آج وہ مبارک لمحات ہیں، جس نے ان سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ بہت سارے لوگ یہ دن بڑی سستی میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جن لوگوں تک، جن دوستوں تک یہ پیغام پہنچے، وہ آگے اپنے تمام دوستوں تک لازمی شیئر کرے۔ بہت سارے دوست مجھے کمنٹ کر رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا طاقتور عمل بتا دیا جائے کہ جس سے ہماری زندگی بدل جائے۔ اور دوستو، یہ وہ عمل ہے جو تمہاری زندگی بدلے گا انشاءاللہ، تمہارا مقدر سنوار دے گا، تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اس لیے یہ عمل کوئی عام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن ایسے بنائے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں جس کو بعض دنوں اور بعض راتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اور ان دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے جو رجب کی پہلی تاریخ اور پیر کا بہت بڑا دن ہے۔ اس لیے اس کا یہ بڑا وظیفہ ہے، جیسے یہ دن بڑا ہے اسی طرح اس دن کا یہ وظیفہ بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر وہ عظیم الشان، مبارک اور مسعود گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، جس کا انتظار اللہ والے، اولیاء اللہ اور تمام اہل ایمان پورا سال بڑی ہی حسرت اور طلب کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، آج فضاؤں میں ایک الگ ہی نور ہے، آج خوشبوؤں کا ایک الگ ہی عالم ہے، کیونکہ آج ماہ رجب المرجب کا پہلا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آج یکم رجب کا وہ مبارک دن ہے جس کی عظمت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دنیا کے جس بھی کونے میں آپ موجود ہیں، یکم رجب کی یہ پہلی مبارک صبح، یہ پہلا دن اور یہ پورا مہینہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس یکم رجب کے صدقے، اس پاکیزہ مہینے کے آغاز کے صدقے، میرے جتنے بھی دکھیارے، پریشان حال، تنگ دست، مقروض اور مصیبت زدہ بہن بھائی اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام تکلیفوں کو لمحوں میں خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں یکم رجب کے حوالے سے ایک ایسی خاص بات، ایک ایسا انمول راز اور ایسا طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں ہمیں اکابرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب رجب کی پہلی تاریخ اور پیر کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کے لیے اس کے رزق، اس کی عزت اور اس کی دولت کا ضامن بن جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں عرش معلیٰ سے پورے سال کے رزق، دولت اور خوشحالی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بندہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، اور اس کے گھر کی دہلیز سے کبھی برکت رخصت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے وہ بند تالے کھل جائیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، اگر آپ بھی اپنے مالی مسائل، گھریلو جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا فوری اور حتمی خاتمہ چاہتے ہیں، اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ پورا سال رب کی رحمتوں اور برکتوں کا بادل آپ کے گھر پر برستا رہے، تو آج یکم رجب پیر کے اس مبارک دن پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے سوئے ہوئے نصیبوں کو اس طرح جگا دے گا کہ دنیا دیکھے گی، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ماہ رجب کی عظمت اور اس کی برکت کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی یکم تاریخ پیر کے دن جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ آج وہ دن ہے جب آسمان سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ آج وہ مبارک وقت ہے جب رب کی ایک نظر رحمت کسی گناہگار بندے پر پڑ جائے تو اس کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں رہتی، اس کے گھر سے فقر و فاقہ اور غربت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اس کی نسلیں آباد اور شاداب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی اس خاص نظر کرم کے امیدوار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے تو آج کا یہ وظیفہ کسی بھی قیمت پر مت چھوڑیے گا،
یکم رجب کا دن قبولیت کا وہ خاص دن ہے جس کی مثال 12 مہینوں میں نہیں ملتی۔ ویسے تو رجب کے تمام دن ہی نورانی ہیں، ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن جب رجب کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اس کی برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کی تلخیوں سے، زمانے کی بے رخی سے اکتا چکا ہے، اگر کوئی حالات کی چکی میں پس کر تھک چکا ہے، اگر کوئی تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کے دہانے پر ہے، یا کسی بڑی ناگہانی مصیبت نے اسے مکمل طور پر مایوس کر دیا ہے، اگر وہ بے بس، لاچار اور تنہا ہو چکا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا نیا موڑ آئے جہاں اسے کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج یکم رجب پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام فضول کام، تمام تفریحات اور تمام فکریں ایک طرف رکھ کر آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ قبولیت کا سمندر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ رب کی وہ خاص نوازشیں لاتا ہے جو صرف خاص بندوں کے حصے میں آتی ہیں۔ رجب کے مہینے کی قبولیت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے پہلے دن سچے دل سے آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے مالک سے کچھ مانگتا ہے تو رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ موڑ دے۔ جس طرح رجب کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، بالکل اسی طرح یکم رجب کا دن تمام دنوں سے افضل، بابرکت اور دعا کی فوری قبولیت کا دن ہے۔ آج وہ بندہ بڑا ہی مقدر والا ہے جو آج یکم رجب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بگڑے ہوئے کام سنوار لے گا۔ آج جس گھر میں بھی اس وظیفے کو پڑھا جائے گا، اس گھر کی دیواریں بھی اللہ کی رحمت کی گواہی دیں گی اور پورے سال کے لیے وہاں رزق کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی یا بہن ہے جو قرض کے ایسے بوجھ تلے دبا ہوا ہے جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے، جس پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا قرض ہے اور اسے دور دور تک ادائیگی کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، جس کے اپنے خون کے رشتوں نے، اس کے بہترین دوستوں نے مشکل وقت میں آنکھیں پھیر لی ہیں اور لوگ روزانہ اس کے دروازے پر آ کر اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، تو میرے کہنے پر آج یکم رجب پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ کروڑوں کے قرض کو اتارنے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ یکم رجب پیر کے دن اس وظیفے کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے مجھے ان ناموں سے پکارا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اب اس کی حاجت پوری کرنا میرا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ سے راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹونا، بندش اور حسد کرنے والوں کے وار ناکام ہو جائیں، تو آج یکم رجب پیر کے دن اس وظیفے کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد سمجھ کر پڑھ لیں۔ اسی طرح وہ نوجوان جو ڈگریوں کے انبار اٹھائے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے اور کام چلتے چلتے رک گیا ہے، جو کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن ترقی نہیں مل رہی، آج یکم رجب کی برکت کا صدقہ وہ نوکری، وہ عہدہ اور وہ کامیابی جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ حالات سے ہارا ہوا ہوتا ہے، لیکن آج رجب کا وہ دن ہے جب کائنات کا بادشاہ خود صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ وہ رب جب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے گناہگار ہیں، وہ بس اپنی رحیمی کا صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہمیں یہی مانگنے کا ہنر سیکھنا ہے۔ آج یکم رجب پیر کے دن رب کے سامنے ایک فقیر کی طرح بیٹھ جائیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، چاہے آپ پاکستان کے کسی گاؤں میں ہوں، انڈیا کے کسی شہر میں ہوں یا سعودی عرب، دبئی، یورپ، امریکہ میں مقیم ہوں، جیسے ہی آپ کے علاقے میں یکم رجب کا سورج طلوع ہو، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد جب سورج ڈھل رہا ہو تب پڑھ سکتے ہیں، یا عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اگر آج آپ نے سستی دکھائی، اگر آج آپ موبائل فون یا فضول گفتگو میں مصروف رہے اور یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، تو یقین جانیے آپ ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے جو پھر پورے 1 سال بعد ہی نصیب ہو سکے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم رجب پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر
یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یکم رجب کا یہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ باوضو ہوں اور کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، تاکہ آپ کا تعلق اپنے رب سے براہ راست جڑ سکے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی بھی عمل کی بنیاد درود پاک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کی دعا کو نور کے تھال میں رکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، یا پھر آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے ذہن میں اپنی اس بڑی پریشانی یا حاجت کو لانا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج یکم رجب پیر کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے۔ جب آپ یکم رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی روح کو پاک کر دے گی اور آپ کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جلا کر راہ کر دے گی۔ اسے نہایت سکون اور محبت سے پڑھے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی بنیاد بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، اللہ کی پیاری اور لاڈلی تسبیح بھی ہے، اور ایمان میں داخل ہونے کا راستہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ یکم رجب کو جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ جیت جاتا ہے۔ یہ صورت آپ کے گھر میں دولت کی ایسی ریل پیل کر دے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ صورت دشمنوں کی زبان بند کرنے، جادو کے اثرات کو ختم کرنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تیر با ہدف ہے۔ اب اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی پوری کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ استغفار وہ مبارک کلمہ ہے جو بند رزق کے تالے کھول دیتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہمارے گناہ ہی ہماری ترقی کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب آپ یکم رجب کو 313 بار سچے دل سے تڑپ کر توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے ایسے کھولے گا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ استغفار کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، استغفار کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے مالک سے وہ سب کچھ مانگ لیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے لیکن اس کے نزدیک ایک کن کا محتاج ہے۔ آج یکم رجب ہے، آج مانگنے کا دن ہے، آج ہر مراد پانے کا دن ہے۔ ناظرین، رجب کی یہ مبارک گھڑیاں بار بار نہیں آتی، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں اور یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اس لیے ابھی وضو کریں اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ آپ کی گناہ دیکھتا ہے نہ آپ کی شکل، وہ بس آپ کا ٹوٹا ہوا دل اور تڑپ کر مانگی گئی دعا دیکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام برکتوں سے مالا مال کر دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ناصر و نگہبان۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔